بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر اصابہ، کسی بھی تکلیف کے پہنچنے پر تم میں سے کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر تمنا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، فَلْيَقُلْ، تو اسے یہ کہنا چاہیے: اللہم احینی ما كانت الحیاة خیرا لی، وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی۔ اے اللہ، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کرے، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت اسلامیہ کو ایک بہت بڑا زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کا اصول اور ضابطہ سمجھایا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ایک وقتی زندگی ہے، دنیا میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر زندگی گزارتے وقت زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے، تو اس کی بنیاد اور اس کے تناظر میں کسی مسلمان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ نیک ہے تو جتنے سال باقی زندہ رہے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ برا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، جب سوال کیا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا من طال عمره وحسن عمله، جس شخص کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو، انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، نیکیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو وہ زندگی جتنی بھی اس کی ہوگی وہ خیر والی زندگی ہے، اس کے درجات ہی بلند ہو رہے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جلال زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جتنی باقی زندگی اس میں اور نیکیاں کر لے گا، اور اگر اس سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے موقع ملے گا وہ توبہ کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان اس بات کو بھی سمجھاتا ہے، لا يتمنى احدكم الموت ولا يدع به من قبل ان يأتيه، لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ولا يدع به من قبل ان يأتيه، اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اسے موت کی دعا کرنی چاہیے۔ إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی منقطع ہو جاتی ہے، جہاں زندگی منقطع ہوتی ہے اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور مومن کے عمل میں جیسے جیسے بڑھوتی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح خیر اس کے لیے جمع ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6995 اور پہلی روایت جو آپ نے جامع ترمذی کی سنی 2330، جس میں لمبی عمر والا اور اچھے عمل والا انسان یہ دنیا میں سب سے بہتر ہے، یہ دونوں حدیثیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے اسے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ عز و جلال سے دعا کرے، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی عطا کر دے، اتنی دیر تک مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے، میرے مالک تو زیادہ جانتا ہے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ اللہ عز و جلال کا ہی فیصلہ نافذ ہونا ہے، وہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے۔ اور اگر تیسری روایت کو دیکھ لیا جائے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی تمناؤں کی تو کوئی قیمت نہیں، اللہ کے فیصلوں کی بہت بڑی قیمت ہے۔ بندہ مومن جو نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے والا، نماز با جماعت کے لیے مساجد میں جانے والا، اس کے لیے کتنی بڑی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کا بھائی ایک مدت کے بعد اللہ کے پاس چلا گیا، دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تو شہید کا مرتبہ بیان کیا ہوا ہے، کتنی عظمت والا اس کا مرتبہ ہے، لیکن آپ نے یہاں کیا فرمایا؟ نہیں، یہ جو 1 سال زندہ رہے اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں
اتنا اس کا مقام اس سے بلند ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو ایسی تمنا، ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو شرعی اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یا وہ شریعت کے مقاصد کے مخالف ہو، یا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ آپ تو نہیں جانتے کہ آپ کے لیے موت اب بہتر ہے کہ زندگی بہتر ہے۔ جو جاننے والا ہے اس کے سپرد معاملہ کر دیا جائے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیفوں سے پریشانی ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں اللہم اعنی علی الصبر علیہ، اے اللہ یہ تکلیف تو آ گئی، اب اس تکلیف کو برداشت کرنے میں میری مدد فرما۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید میں مر جاؤں گا تو سکون مل جائے گا۔ لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء۔ یہ نہیں ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ وفات سے استراحت حاصل کر لیتا، اسے کو سکون مل جاتا ہے۔ انما المیت میت الاحیاء، اصل موت تو یہ ہے کہ انسان زندہ بھی اور کوئی کام نہ کرے، یہ اس سے بڑی موت ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، جو نیکی نہیں کرتا، اس کو تو چاہیے کہ وہ فوت ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ بوجھ زیادہ گناہوں کا اپنے اوپر نہ ڈالے۔ لیکن کیا ہی خوب ہے کہ وہ اس مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت بات کی روشنی میں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے۔ کچھ لوگ تمنا تو نہیں کرتے، وہ تمنا کو حقیقی لبادہ بھی پہنانا چاہتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اپنے ہی گلے میں رسی باندھ کے لٹک جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ذبح کر بیٹھتے ہیں، کبھی زہر کھا لیتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر امور اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑی بری بات ہے۔ یہ خودکشی کرنا، یہ سمجھ کر کہ شاید دنیا کے مصائب اور متاعب سے بچ نکلیں گے اور شاید مرنے کے بعد ہمیں کچھ سکون آ جائے گا، اسے یاد رہنا چاہیے۔ وہ خودکشی کے وقت کوئی لوہے کی چیز استعمال کرتا ہے، خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا ہے، چھری کے ساتھ مارتا ہے، یا کسی کیل کے ساتھ مارتا ہے، یا کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی جان کو ختم کر بیٹھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں بھی اس کو یہی چیزیں دی جائیں گی اور جہنم میں بھی یہی کرتا نظر آئے گا۔ اگر کسی نے زہر استعمال کی کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں، جائے گا جہنم میں اور اس کے ہاتھ میں زہر ہی دی جائے گی۔ کوئی چھلانگ لگا کے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کے مار لیتا ہے تو جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کو بلند پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا اور وہاں سے گرتا ہی نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ بلکہ شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت نے ایک ایسا خوبصورت راستہ دیا ہے، جب کسی چیز سے منع کیا ہے تو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا بدیل بھی عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ منع کیا ہے کہ راعنا نہ کہو، اس کا بدیل بھی دیا ہے کہ کیا کہو پھر، انظرنا کہہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، جب ان کے پاس اچھی کھجوریں لائی گئیں تو پوچھا
کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول، ساری خیبر کی کھجوریں تو ایسی نہیں ہیں۔ اِنَّا لَنَشْتَرِ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، ہم اس طرح کی کھجوریں 2 سا دے کے 1 سا اچھی کھجوریں لیتے ہیں۔ تو آپ نے شریعت کی اس خوبصورتی کو یہاں بھی پیش کیا، کہا ایسا نہ کیا کرو، اس کو درموں کے بدلے بیچ دو اور پھر درموں کے بدلے ہی اچھی کھجوریں لے لیا کرو۔ تو شریعت نے یہاں بھی ایک چیز سے منع کر کے اس کا بدیل آلٹرنیٹ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک آلٹرنیٹ دیا ہے کہ آپ موت کی تمنا کرنے کی بجائے آپ کیا بدیل اختیار کرو، یہ کہہ دو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے، میرے مالک تو زیادہ جانتا ہے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بدیل کا پہلو پیش کیا ہے، یہ بہت ہی عمدہ پہلو ہے۔ اسی معنی کی ایک روایت یہ بھی ہے، لو ان رجلا یجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور جب سے وہ پیدا ہوا اور قیامت تک ایسی کیفیت ہو، اور وہ بڑھاپے میں اللہ کی رضا میں فوت ہو، تو تب بھی قیامت کے دن اس کو وہ حقیر جانے گا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اتنی بڑی عبادت کے باوجود یہ کیفیت ہے، تو ایک انسان کو کبھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ موت مجھے آ جائے، یا موت کی طرف خود اپنے آپ کو لے جائے، خودکشی کر لے، ما من میت یموت الا ندم، فإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب۔ ہر مرنے والا شرمندہ ہوگا، کاش میں نے اپنی زندگی میں اور نیکیاں کر لی ہوتی، اور جو برا ہوگا وہ یہ شرمندگی کا احساس ہوگا کہ کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح ترغیب کی یہ روایت ہے 3597، لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، اگر کوئی شخص اپنے چہرے کے بل گرا رہے پیدائش سے لے کے موت تک اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، قیامت کو اس کو بھی حقیر جانے گا۔ وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْ مَا يَزْدَادْ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور اس کی تمنا یہ ہوگی، وہ چاہتا یہ ہوگا کاش ایک مرتبہ دنیا میں بھجوا دیا جاؤ تاکہ میں اجر و ثواب کے اور کام کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، اللہم احینی اذا کانت الحیات، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، یہ اسے کیوں کہنا چاہیے اور کیسے کہنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال تو جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت، اس کے معاملات، اس کی تکلیفیں، اس کے متاعب و مصائب، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے؟ اگر اللہ کے علم میں ہے، اس کا ایمان ہے، تو پھر اللہ اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دے گا، اور اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کی وجہ سے ان مصیبتوں کو دور بھی کرے گا، اعمال صالحہ کی وجہ سے آسانیاں بھی کرے گا۔
کیونکہ وہ جانتا ہے اور انسان نہیں جانتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان تو نہیں جانتا، اللہ جانتا۔ اس لیے جب دعا دی جاتی ہے اطال اللہ بقاءک، اللہ تیری زندگی لمبی کرے، تو وہاں اس لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے علی طاعتی، اللہ آپ کی زندگی اطاعت میں لمبی کرے، کیونکہ لمبی زندگی ہوگی اور خیر کے کام ہوں گے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت بن جائے گی۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث نے تو یہاں موت کی تمنا سے منع کیا ہے، لیکن مریم علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی اور بلا دی گئی ہوتی۔ شریعت نے تو منع کیا ہے تو انہوں نے ایسے کیسے تمنا کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرع من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے، اگر ہماری شریعت اس کے خلاف آ چکی ہو تو پھر پہلوں کی شریعت حجت نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت محمدیہ پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اس کا اعتبار پھر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے موت کی تمنا کیوں کی؟ موت کی تمنا اصل میں انہوں نے مصیبت کے وقت نہیں کی، بلکہ کیا کہا اس سے پہلے میں فوت ہو چکی، تاکہ فتنہ کو دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے اور فتنے کے بغیر زندگی رہے تو انبیاء کی زندگی ایسے رہی ہیں، کسی نے ایسے تمنا نہیں کی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ذوالجلال جب میری موت آئے تو مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں اسلام کی حالت میں ہوں۔ اور یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں فتنے سے بچا لے، فتنے سے پہلے ہی موت آ جائے، یہ موت کی تمنا کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کا یہ قول موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی خواہش ہے کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہم توفنی علی الاسلام وعلی الایمان وعلی التوحید والاخلاص او توفنی وانت راض عنی۔ انسان یہ کہہ سکتا اللہ ایمان پہ موت دینا، اسلام پہ موت دینا، توحید اور اخلاص پہ موت دینا، اور ایسی حالت میں موت دینا جس حالت پہ تو راضی ہو، اس کو موت کی تمنا کرنے کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا۔ حدیث میں جہاں تمنا سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمنا کا اور اس تمنا کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہاں کسی مصیبت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے ایک انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ تنگی ختم ہو جائے، میں موت تو قبول کرتا ہوں۔ دوسری طرف اس حالت میں موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا فیصلہ آئے تو وہ حالت اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو مومن کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، عجبا لامر المؤمن، بندہ مومن کی تو کیا ہی بات ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
ان اصابت ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ الشَّكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں حالتوں میں مومن خیر پر ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں خیر پر ہوتا ہے، صبر کے وقت بھی شکر کے وقت بھی؟ کیونکہ مومن اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے پھر اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ اور جو شخص کسی بھی مصیبت کے وقت چیختا چلاتا اور غلط تمنائیں اور ارادے کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ جو ہو چکا ہے، اس کی تمنا سے، اس کے چیخنے چلانے سے فیصلہ بدلا تو نہیں جائے گا، لیکن اس ناراضگی پہ، اللہ عز و جلال کے فیصلے کو قبول نہ کرنے پہ اسے پھر اللہ کی ناراضگی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کے مسائل پر انسان کو اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ محرومی کیسے ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اور قبول کیوں نہیں کرتا؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے اللہ عز و جلال نے جو فیصلے کیے ہیں وہی بہتر ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علیہ، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس بات میں ہے کہ جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے۔ اور اللہ عز و جلال کے فیصلوں میں بہت حکمت ہوتی ہے، جس حکمت کو انسان نہیں سمجھتا، نتیجتاً وہ اس طرح کے مراحل کی طرف چل نکلتا ہے جس سے شریعت راضی نہیں اور اللہ عز و جلال بھی راضی نہیں ہوتے۔ حدیث کے ترجمے اور مفہوم کے بعد اس حدیث کے راوی کے متعلق جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم حدیث نمبر 56 میں لالچ کی مذمت کے موضوع کے اس عنوان کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے متعلق حدیث نمبر 56 میں ہم مختصر حالات پیش کر چکے ہیں۔ رہا اس حدیث کا وہ پہلو کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے، تو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 5671، صحیح مسلم میں موجود ہے 2680، سنن ابی داود میں موجود ہے 3110، اور سنن النسائی میں موجود ہے 1820، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے 4265، اور ابن حبان میں موجود ہے 969، اور امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ 6357، اور امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ اس میں بھی موجود ہے 1946، مسند بزار میں بھی یہ روایت موجود ہے 6375، اسی طرح مسند ابی یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے 3227، اور معجم الاوسط میں بھی موجود ہے جو امام طبرانی کی کتاب ہے 8019، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح الجامع میں اسے لے کر آئے ہیں 7611، اور صحیح الترغیب میں بھی 3370 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔